بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خوار بچہ ایک ایسا بچہ کہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے، آیا اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہوتا ہے؟ یعنی اگر پیشاب یا پخانہ دودھ پینے والے بچے کا لباس پہ لگ جائے تو کیا اس لباس کے ساتھ واجب عبادت انجام دی جا سکتی ہے؟ یا اگر بدن پہ لگ جائے تو کیا بدن کا پاک کرنا ضروری ہے؟ تو ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے۔ انسان چاہے ایک دن کا ہو، 50 سال کا ہو یا 1 سال کا ہو، اس کا پیشاب اور پخانہ مطلقاً نجس ہے۔ اگر لباس پہ لگ جائے گا تو واجب عبادت انجام نہیں دی جا سکتی اس لباس کے ساتھ، اور اگر بدن پہ لگ جائے گا تو بدن کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا انسان کی بات۔ جانور کو تقسیم کریں گے دو حصوں میں۔ ایک ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے، ایک ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے۔ حلال گوشت جانوروں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہوتا ہے۔ پاک بے معنی یہ نہیں کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، نہیں، اگر لباس پہ لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا ضروری نہیں۔ جیسا کہ گائے ہے، بکری ہے، اس کا اگر پیشاب یا پخانہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ حرام گوشت جانور کیا؟ حرام گوشت جانور کا پیشاب اور پخانہ نجس ہوتا ہے، جیسا کتا ہے، پگ وغیرہ ہے، اس کا اگر پیشاب یا پخانہ، یعنی حرام گوشت جانور، ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، اگر ان کا پیشاب یا پخانہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کپڑوں سے نماز ادا نہیں ہو سکتی، نماز پڑھنا باطل ہوتا ہے۔ پرندوں کے بارے میں کیا؟ پرندے چاہے یعنی جو ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، چاہے حلال گوشت ہوں یا حرام گوشت ہوں، ان کا پیشاب یا پخانہ لباس پہ لگ جانے سے اس لباس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ حرام گوشت پرندہ جیسا کہ کوا ہے، کوے کا اگر پیشاب یا پخانہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کپڑوں سے نماز ادا ہو